ناظرین 50 گھنٹے مسلسل لڑائی کے بعد اب فلسطینی یروشلم کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ غزہ کا موسم سرما اسرائیل کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ سینکڑوں اسرائیلی فوجیوں کو غزہ کے کیچڑ میں گاڑ دیا گیا ہے۔ اربوں کے ٹینکس ان کے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اور ناظرین موساد کو بہت بڑی ایک مشن دیا گیا تھا قیدیوں کو چھڑانے کا، وہ کس طرح سے ناکام ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، جبکہ نیتن یاہو اور بائیڈن کے جو اختلافات ہیں، جو ان کی لڑائی ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ اور اب ناظرین بہت بڑی خبر یہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ بائیڈن اور نیتن یاہو کی کال لیک ہو گئی ہے، جس میں بہت تلخ باتیں کی گئیں بائیڈن کی جانب سے۔ اہم ترین حقائق سامنے آ چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو ناظرین بہت ہی دلچسپ ہے، بہت بڑی بڑی خبریں، فتح کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھیں گے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ بہت ہی دلچسپ خبریں اس ویڈیو میں ہم نے شامل کی ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین بہت بڑی لڑائی اس وقت ویسٹ بینک میں شروع ہو چکی ہے۔ غزہ میں جنگ پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے، جہاں پر بھاری نقصان اسرائیلی فوج کو روزانہ کی بنیاد پر اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور ابھی تازہ ترین بڑے حملے مزاحمتی تحریک نے کیے ہیں، ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور آگے چل کر ویسٹ بینک میں ایک بڑی جنگ کس طرح سے شروع ہو چکی ہے، سینکڑوں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے، اور یروشلم کی طرف پیش قدمی کس طرح سے جاری ہے۔ سب سے پہلے غزہ میں جو ناظرین بڑے آپریشن کیے گئے ہیں وہ تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں۔ اہم ترین آپریشن اور اہم ترین تازہ ترین معلومات ہمارے پاس ہیں۔ شجاعہ کا جو علاقہ جو اسرائیل کے لیے قبرستان سے کم نہیں ہوا، سب سے زیادہ ان کی ہلاکتیں شجاعہ کے علاقے میں ہوئی ہیں، اور ابھی ایک اور کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات وہاں سے آئی ہیں۔ یہ آپ خود اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے، دا کمانڈر آف 12th بٹالین آف گولانی بریگیڈ ود 5 سولجرز ہٹ بائی ایکسپلوسیو ڈیوائسز۔ اب ناظرین جو سب سے ایک بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ شجاعہ میں لڑی جا رہی ہے، کیونکہ شجاعہ سب سے مشکل ترین علاقہ، ویسے تو سارے بہت مشکل ہے لیکن شجاعہ ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے بھی انہوں نے شجاعہ کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور اس وقت بھی انہوں نے گولانی بریگیڈ یہاں پر اتاری تھی لیکن اس وقت بھی وہ ناکام ہوئی تھی، اور آج پھر گولانی بریگیڈ کو پوری طرح سے مشن سونپا گیا ہے۔ آج سے 2 دن پہلے ان کے وہاں پر 2 ٹاپ کمانڈرز ہلاک ہوئے ہیں، جس کا غم ابھی تک اسرائیل سے نہیں نکل پا رہا ہے، اور اب پھر وہاں پر ایک اور کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات آ گئی ہے۔ شجاعہ کمپلیٹلی گولانی بریگیڈ کے حوالے ہے۔ اب یہ گولانی بریگیڈ اسرائیل کی سب سے ٹاپ بریگیڈ سمجھی جاتی ہے، اور دوسری طرف مزاحمتی تحریک کی شجاعہ بریگیڈ ہے جو سب سے گھاتک اور سب سے خطرناک سمجھی جاتی ہے، جس کی بہادری کے قصے اسرائیلی میڈیا آج کل بہت زیادہ سنا رہا ہے۔ تو یہ پہلا بڑا جو آپریشن ہوا ہے اور بڑی نقصان جو اسرائیل کو اٹھانا پڑا ہے وہ شجاعہ میں ہے، اور ان کا یہ کمانڈر اور 5 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین 2-3 دنوں کے بعد آج سنائپرز کے حوالے سے بہت بڑی خبر آئی ہے۔ فلسطینی سنائپرز اس جنگ میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور آج ان کے حوالے سے بڑی خبر ہمارے پاس آ چکی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ our fighters were able to snipe 4 Zionist soldiers north west of Gaza City۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سنائپرز نے 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سنائپرز کا مشن ہوتا ہے نا، صرف ایک فوجی کو ہلاک کرنا یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت زبردست مشن ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ آپ کو سب سے اونچی پوزیشن لینا پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب پہلی گولی فائر کرتے ہیں تو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گولی کہاں سے آئی ہے، اس کی ڈائریکشن آپ کو پتہ چل جاتی ہے، اور باقی سب اپنے دھیان میں ہو جاتے ہیں اور اپنی حفاظت کر لیتے ہیں، کسی اوٹ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کسی ہرڈل کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور پھر آپ کو فوری آئیڈینٹیفائی کر کے آپ پر وہ فائر کرتے ہیں، اور ان کی فضائیہ مطلب ہر وقت ان کے ساتھ رابطے میں ہے، تو وہ آپ پر فضائیہ کے ذریعے بھی حملہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود 4 فوجیوں کو ایک ہی جگہ پر مارنا یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سنائپرز جس طرح سے جنگی برتری اسرائیل پر رکھے ہوئے ہیں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یقین مانیے یہ سنائپرز والی صلاحیتیں تو اس سے پہلے ہم نے مزاحمتی تحریک میں نہیں دیکھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بامڈ اسناد صفا ملٹری سائٹ، اب یہ لوجسٹیکل سپورٹ یہاں سے ان کی آ رہی تھی جس پر مزاحمتی تحریک نے بمباری کی ہے، اور بھاری نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین موسم سرما اسرائیل کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ ویسے تو موسم سرما کی جو کہانیاں ملتی ہیں وہ رشیا کے حوالے سے ملتی ہیں،
کہ بہت بار جب یورپ نے رشیا پر اٹیک کیا جیسے ہٹلر نے کیا تو آگے موسم سرما آ گیا اور اس کے سارے فوجی اس وجہ سے موسم سرما میں ہلاک ہو گئے اور اس کو جو بڑی شکست ہوئی وہ موسم سرما کی وجہ سے ہوئی. اور ابھی جب دوبارہ سے ونٹر آ رہا ہے تو یوکرین اور رشیا کے حوالے سے یہ بڑی اہم چیزیں چل رہی ہیں. رشیا کو موسم سرما کا بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے. تو اب غزہ میں بھی یہ بڑی دلچسپ چیز سامنے آئی اور اسرائیلی میڈیا خود یہ کلیم کر رہا ہے کہ موسم سرما بہت بھاری ثابت ہونے والا ہے ہمارے لیے اور ہمارے فوجی کیچڑ میں دفن ہوں گے. یہ خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. نہیں یقین آتا تو آپ کے سامنے بیان رکھ دیتا ہوں. ڈینجر آف ڈرائنگ ان مڈ آف غازہ ونٹر literally and figuratively becomes more prominent when the goals of Israeli war against Gaza are absent. وہ بالکل صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے کیچڑ میں یہ ڈوب جائیں گے, وہاں پر یہ گاڑ دیے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کلیئر مشن نہیں ہے, کوئی کلیئر وکٹری نہیں ہے, کوئی کلیئر ڈائریکشن نہیں ہے. ہم بس وہاں کی بھول بھلیاں میں کھو گئے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے جانا کہ کہاں ہے, منزل ہماری کیا ہے. کوئی آگے ہم پینیٹریٹ تو کر نہیں پا رہے, کامیابی تو ہم لے نہیں پا رہے, کوئی علاقہ تو ہم قبضے میں کر نہیں پا رہے. تو یہ جو وہ کہہ رہا ہے گول کے بغیر جو ہمارا آپریشن ہے یہ ہمیں غزہ کے کیچڑ میں یہ دبا دے گا اور موسم سرما ہمارے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے. سوچئے یہ چیزیں جب ان کی میڈیا پر چلتی ہیں, دنیا بھر میں ان کی یہ شکست جا رہی ہے, ان کی عوام دیکھ رہی ہے, تو اس وقت اسرائیل میں کس طرح انسیکیورٹی ہوگی کہ بھائی اس کے بعد غزہ میں ناکامی کے بعد تو اب اگلی باری اسرائیل کی ہے نا پوری طرح سے. کہ ڈیفنس منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم لٹرلی آن سٹیک ہیں, ہمارا اپنا وجود آن سٹیک ہے اور اسرائیلی میڈیا اب اس بات کو بھی تسلیم کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہ رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ پچھلے چند گھنٹوں میں 72 ملٹری وہیکلز اڑائی گئے ہیں. 72 ناظرین, بہت بڑا فگر ہے, بہت بڑا فگر ہے. اور ہر ایک گاڑی میں 5 سے 7 فوجی ہوتے ہیں. تو اندازے آپ خود لگاتے جائیے کہ اسرائیل کے لیے غزہ کس طرح سے قبرستان ثابت ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایک اور بڑا اہم ترین بیان سامنے رکھنے جا رہا ہوں ان کی شکست کا. More than 2 months after the start of war, Army cannot declare its control over northern Gaza. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا, یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے 2 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا, لیکن اس کے باوجود ہماری آرمی اب اپنا کنٹرول جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر نہیں کر پا رہی. صاف صاف الفاظ میں انہی کے بیانات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اسرائیلی آرمی نے خود ابھی یہ اناؤنس کیا ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں 36 ان کے سولجرز کا نقصان ہوا ہے. 36 سولجرز. ناظرین جب 36 تابوت جاتے ہیں نا تو وہاں پر جو منظر ہوتا ہے وہ انہی کو پتہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ تو اسرائیلی آرمی کے اناؤنسمنٹ ہے نا, وہ تو ویسے ہی اپنا نقصان چھپا کر بتاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب بات ہزاروں میں پہنچ گئی ہے, سینکڑوں میں ہے, تو وہ 36 ماننے پر مجبور ہو گئے. لیکن آپ ہاسپٹلز کا ڈیٹا دیکھیے, یہ بہت بڑا تضاد سامنے آ رہا ہے جو ہاسپٹلز کا ڈیٹا ہے اور جو اسرائیلی آرمی اناؤنس کرتی ہے. یہ آپ دیکھیے کہ اونلی سروک ہاسپٹل جو بیئر شیبا کے ساتھ ہے, اس میں آخری چند گھنٹوں میں 35 اسرائیلی سولجرز انہوں نے ریسیو کیے ہیں. صرف ایک ہاسپٹل میں اتنے سولجرز ہیں اور وہ ٹوٹل 36 کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ ان کے یہ فگر مان بھی لیں, اگر اسرائیلی آرمی کے بھی مان لیں, تو وہ پچھلے چند گھنٹوں میں کہہ رہا ہے کہ 36 سولجرز, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انہوں نے پہلے 49 ڈیز میں ناظرین ٹوٹل کوئی 45 اپنے سولجرز مانے تھے کہ ہمارے اتنے ہلاک ہوئے ہیں پہلے 49 ڈیز کی وار میں. اور جب معاہدہ ہوا, تھوڑی سی جنگ بندی ہوئی, تو تب رپورٹس آئیں کہ یہ تو ہزاروں میں تعداد ہے جو انہوں نے 45 مانے تھے. تو آج تو یہ ایک دن میں 40-50 مان رہے ہیں, تو وہ کتنا ڈیفرنس ہے. حالانکہ تعداد تو ٹوٹلی ہزاروں میں ہے, لیکن ان کا اتنا بھی مان لینا میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا نقصان ہے. اگر صرف اسی پر بھی آپ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے یہی فگر ہم صحیح مانتے ہیں, تو پھر بھی ناظرین یہ بہت غیر معمولی نقصان ہے اسرائیل کا. اس کے علاوہ ناظرین موساد کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آئی. موساد کو پورا ایک ٹاسک ملا ہے قیدیوں کے رہائی کے لیے, اور ابھی یہ نتن یاہو کی جانب سے فل فریڈم موساد کو دی گئی ہے کہ ہر صورت میں پریزنرز کو واپس لے کر آنا ہے. اب ناظرین پہلے دن سے پوری دنیا کی جو انٹیلیجنس ہے, آپ کا امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, فرانس, جرمنی, مطلب سب کی جو انٹیلیجنس ہے انہوں نے ٹل لگایا, زور لگایا ہے, اپنی تمام جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو استعمال کیا ہے. امریکہ نے اسپیشل ڈیلٹا فورسز بھیجی ہیں اور ان کے پاس وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو دنیا میں کسی فورسز کے پاس نہیں ہیں. اچھا یہ انہوں نے سارا کچھ کیا ہے, 2 مہینے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے, انہوں نے سارا کچھ کیا ہے, لیکن ان کو
سراغ تک نہیں مل سکا. حالانکہ جو ان کے پریزنرز ہیں وہ غزہ کے اندر ہی ہیں, غزہ سے نکالے تو نہیں گئے, لیکن اس کے باوجود ان کو سراغ تک نہیں ملا. تو اب نتن یاہو نے کہا ہے موساد کو کہ ہر صورت میں ان کو لے کر آنا ہے. اب یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے لے کر آئیں, کیونکہ آپ مزاحمتی تحریک کا بیان دیکھیے, پھر آپ کو اندازہ ہوگا. اس کے جواب میں مزاحمتی تحریک نے کیا کہا ہے کہ نو پرزنر وداؤٹ سیز فائر, ڈونٹ لک انٹو دا فیوچر آف غزہ آفٹر وار بٹ لک دا فیوچر آف زائنسٹ اینٹی. آپ کو کوئی قیدی نہیں ملنے والے, اور غزہ کے فیوچر پر بات کرنے کے بجائے یہ ڈسکشن چل رہی ہے نا کہ اسرائیل کی فتح کے بعد غزہ کو کون کنٹرول کرے گا. حالانکہ بے وقوفوں پہلے تم اپنی اب حفاظت کرو جو جہاں پر حالات چلے گئے ہیں. لیکن بہرحال تو مزاحمتی تحریک کہہ رہی ہے کہ تم غزہ کو چھوڑ دو, اپنے فیوچر کی بات کرو. اور اس کے علاوہ مزاحمتی تحریک کا 2 دن کا پہلے کا بیان اس حوالے سے دیکھیے, اگر کرۂ ارض کی تمام فورسز بھی آ جائیں تو وہ ہم سے ایک قیدی بھی نہیں چھڑوا سکتے. یہ مزاحمتی تحریک کا جذبہ ہے اور یہ ان کی فتح جو کہ نظر بھی آ رہی ہے. اگر یہ بزور بازو ان کو لا سکتے ہوتے تو کیا یہ نہ لے کر آتے؟ مطلب آپ نے اتنے دن لگا لیے اور آپ کو ایک سراغ بھی نہیں ملا, تو اگر بزور بازو لا سکتے ہوتے تو کیوں نہ لے آتے؟ وہ اگر میں ناظرین آپ کو بتا رہا ہوں, اگر یہ اپنے پریزنر ڈھونڈ لیتے بزور بازو تو یہ اتنی بڑی اسرائیل کی فتح ہونی تھی. اور میں کہتا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فلسطین کاز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا تھا. اگر ان کو یہ قیدی مل جاتے تو انہوں نے غزہ کو مٹا دینا تھا اور فلسطین کی ریاست کا قیام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ختم ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اتنی بڑی مزاحمتی تحریک کی فتح اور یہ اتنی بڑی اسرائیل کی شکست ہے, اسی لیے انہوں نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے ہم اپنے قیدی واپس لے آئیں تو پھر ہم ان کو جیتنے نہیں دیں گے. لیکن یہ ان کی شکست ہونا ہی فلسطین کی سب سے بڑی فتح کی وجہ بنا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ویسٹ بینک میں بہت بڑی لڑائی چھڑ چکی ہے, بالکل غزہ کی طرز پر. اب وہاں پر بڑے لیول پر آپریشن جاری ہیں, جنگ جاری ہے, اور وہاں پر لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے ہیں. وہ جو نہتے تھے, ان کے ظلم دیکھ رہے تھے, ساری چیزیں وہ برداشت کر رہے تھے, لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر ایک حتمی مرحلہ آ چکا ہے, 75 سال ہم نے ظلم برداشت کیے, ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا, دنیا کی سب سے مظلوم قوم فلسطینی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر اب گھڑی آ گئی ہے تو ہم بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے, غلامی اب ہمیں قبول نہیں ہے. تو وہاں پر بڑی تعداد میں لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. اور ناظرین رمالہ, نیبلس اور جینن, یہاں پر بہت بڑی لڑائی جاری ہے, اور یہ یہاں سے تمام جو مزاحمتی تحریک ہے وہ یروشلم کی طرف روانہ مطلب پیش قدمی کر رہی ہے. یہاں سے آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہی ہے. اس وقت جینن میں ناظرین بہت بڑی لڑائی, بہت ہی ڈینجرس لڑائی وہاں پر چھڑی ہوئی ہے. اور آج سے 3 دن پہلے نتن یاہو نے کہا تھا کہ وی آر ریڈی فار وار ود پیلسٹائن اتھارٹی, یعنی ویسٹ بینک میں بھی غزہ کی طرح ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد یہ میگا سکیل پر جنگ شروع کر دی گئی. صرف جینن میں دیکھیے, جینن سٹی جو ہے, صرف اس میں 1400 فوجی صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں بھیجے گئے. اس شہر کے صرف ایک کیمپ کو فتح کرنے کے لیے, اس کو پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے 1400 فوجی بھیجے گئے. لیکن دیکھیے کہ ان کو 50 گھنٹوں کی لڑائی کے بعد بھی کس طرح ناکامی ہوئی ہے, اور درجنوں ان کی وہاں پر صرف اس جگہ پر ہلاکتیں ہوئی ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ IDF trying to capture Jenin for more than 50 hours. Pyrrhic armed clashes are taking place. IDF acknowledged death and injuries by explosive devices and bullets. The resistance launched an elaborative ambush trapping an IDF infantry patrol. تو واضح طور پر یہ جو انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ہر امبوش میں, ہر گھات میں یہ کس طرح سے مارے جا رہے ہیں, ان کی انفینٹری کو کس طرح سے ٹریپ کیا جا رہا ہے, جہاں پر بڑی تعداد میں ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. یہ آپ دیکھیے, جینن ریمینز اسٹیڈ فاسٹ unwavering and determined as ever, یعنی وہ اسی طرح سے مزاحمت کر رہا ہے اور ان کو بالکل وہاں پر کامیابی نہیں مل رہی. پھر اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے, soldiers were transferred to medical center who were hit as a result of operation in Jenin. اب یہ اسرائیلی میڈیا خود کلیم کر رہا ہے کہ ان کے فوجی کس طرح سے میڈیکل کمپلیکس میں منتقل کیے گئے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کی ایک اہم ترین رپورٹ دیکھیے جس میں ان کی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی وہ پوری طرح سے تصدیق کی جا رہی ہے. On past 24 hours, 49 wounded IDF soldiers have been admitted to Bir al-Sabi hospital. This is different from 28 injuries of Tel Aviv. The IDF not confirming, which shows decreasing confidence in one's own people. اب یہ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ ہے کہ 100 کے قریب ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اب یہ جو سارے سیریسلی انجرڈ ہوتے ہیں
دن بعد میں ان کی ڈیتھ کلیم کر دی جاتی ہے. تو تل ابیب کے ہسپتالوں میں داخل ہیں, باقی دیگر ہسپتالوں میں داخل ہیں. تو غزہ کے بعد اب یہ نیا محاذ جو ویسٹ بینک میں کھلا ہے یہ ان کے لیے بہت بڑی موت لے کر آ رہا ہے. پھر ایک اور بیان دیکھیے, IDF suffered heavy losses at entrance. The resistance has confirmed that several Israeli soldiers have been killed. خود مزامتی تحریک اس کو تصدیق کر رہی ہے کہ ان کے بہت سارے فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. تو ناظرین, ویسٹ بینک میں لوگوں کا اس طرح سے جدوجہد کرنا, ہتھیار اٹھا لینا, اور 75 سال تو انہوں نے چپ کر کے بیچارے بیٹھے رہے اور یہی کوشش کرتے رہے کہ امن کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں. لیکن جو اسرائیل نے ان کے ساتھ کی ہے اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور ابھی بھی 7 اکتوبر کی جنگ کے بعد جس طرح سے ان کی عورتوں کو وہاں پر گھسیٹا گیا, جو بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پر قتل کیا جا رہا ہے روزانہ, تو اس کے بعد لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم یوں تو ان کو کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے, اگر اب وقت آ گیا ہے تو ہم لڑیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی. اب ناظرین, آپ کو بائیڈن اور نیتن یاہو کے حوالے سے آخر میں اپڈیٹ کرتے ہیں. بڑی اہم ترین خبریں, دلچسپ تفصیلات میرے پاس پہنچ چکی ہیں. جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ بھی میرے پاس آ گئی ہے, اور ان کی لڑائی ناظرین بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اختلافات بڑھ گئے ہیں, اور تاریخ میں کبھی وائٹ ہاؤس اور اسرائیل کے تعلقات اتنے خراب نہیں ہوئے. اب ناظرین, پہلے CNN کی زبانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ, تاکہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے. CNN کیا لکھ رہا ہے؟ Unprecedented tension between White House and Netanyahu as Biden feels political price for standing with Israel. تو یہی چیز ہم آپ کو لگاتار اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یورپ کو یا امریکہ وغیرہ کو کوئی فلسطینی لوگوں سے حمایت ہو گئی, ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو اصل چیز اس جنگ نے ڈیفرنس کریٹ کیا ہے وہ ہے جو پبلک اوپینین چینج ہوئی ہے. تو وہ پبلک اوپینین جو ہے وہ ہر حکومت پر پریشر ڈال رہی ہے. جیسے اب بائیڈن پر اس کی پبلک کا پریشر ہے, امریکنز کا پریشر ہے کہ بائیڈن کو لگ رہا ہے کہ وہ اگلی سیٹ نہیں جیت سکے گا اگر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہتا ہے, اسی لیے اب وہ پل بیک کر رہا ہے. یہ اس لیے میں کہتا ہوں فلسطین جیت چکا ہے, فلسطین کو تاریخی فتح ملی ہے, کیونکہ جو عوام کی عدالت میں جو مقدمہ چلا جاتا ہے نا, پھر آپ اس میں امر ہو جاتے ہیں, اور فلسطین کا مقدمہ اب پوری طرح سے عوام نے اٹھا لیا ہے. پھر آپ اور دیکھیے, بائیڈن از لوزنگ ووٹرز دیٹ آر اگینسٹ اسرائیلی جینوسائیڈ. اب یہ وہی بات ہے کہ جو وہاں پر پبلک کا غصہ ہے اسرائیل کے خلاف, تو جو بائیڈن نے پرو اسرائیلی پالیسی لی ہوئی تھی, جو کہ امریکہ کی پالیسی ہے 75 سالوں سے, وہی اس کی بھی ہے. تو اب عوام میں چونکہ تبدیلی آ چکی ہے, تو اسی لیے بائیڈن کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پاسبل نہیں ہے. لیکن اب ناظرین کال لیک ہو گئی ہے, اور وہ کال کی کہانی بڑی دلچسپ ہے, اور اوتھینٹک ذرائع سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ کوئی ایگزیجریشن کی گئی ہے یا جھوٹ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. رائٹرز دنیا کا سب سے مستند ادارہ سمجھا جاتا ہے, اس نے یہ کال کی ساری تفصیلات شیئر کی ہیں. بائیڈن alluded to a conversation in which Netanyahu told him You bombed Germany and dropped atomic bomb and many civilians killed. اب یہ بتا رہا ہے کہ بائیڈن اس کے ساتھ کال پہ بات کر رہا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ سویلینز کی جو کیجویلٹیز ہو رہی ہیں نا, یہ بہت زیادہ, فلاں ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, مطلب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. تو اس پر نیتن یاہو نے کیا بائیڈن کو جواب دیا کہ تم لوگوں نے بھی تو جرمنی پر بمباری کی تھی, تم لوگوں نے بھی تو ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا تھا, تم آج ہمیں درس دے رہے ہو سویلینز کا. تو اس پر بائیڈن نے نیتن یاہو کو کیا جواب دیا, یہ رائٹرز نے ہی بتایا ہے کہ بائیڈن نے اس کو کہا That's why these institutions were created after World War II to make sure this would not happen again. اب وہ جو بائیڈن اس کو کہہ رہا تھا نا کہ یونائٹڈ نیشن میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اب وہاں پر ہم مزید ویٹو نہیں کر سکتے, پریشر بڑھ رہا ہے, ابھی جو ووٹنگ ہوئی ہے ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے, ان کے جو سب سے بڑے اتحادی ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں. تو جب اس نے کہا کہ تم لوگوں نے تو ایٹم بم گرایا تھا, اتنی بمباری کی تھی, تو پھر اس بائیڈن نے کہا کہ اسی لیے تو پھر یہ ادارے بنائے گئے تھے, اسی لیے تو UN بنایا گیا تھا تاکہ یہ دوبارہ نہ ہو سکے, تاکہ ہم تمام فیصلے جو ہیں وہ اس کے اندر بیٹھ کر کریں, مذاکرات کے ذریعے, مشاورت کے ذریعے فیصلے حل کیے جائیں, نہ کہ دوبارہ جنگوں کے ذریعے. اسی لیے یہ ادارے بنائے گئے تھے تاکہ دوبارہ کسی پر ایٹم بم نہ گرے. تو یہ بہت بہت اہم ترین چیز ہے ناظرین. اور اب دیکھیے کہ نیتن یاہو اور اسرائیل کا غرور کہ اس طرح سے یہ مغرب کے اور امریکہ کے لاڈلے بنے ہوئے تھے کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سویلینز کی کیجویلٹیز کم کرو, اور وہ اس کو جواب دے رہے ہیں تم نے تو ایٹم بم گرایا تھا, اب تم ہمیں کہہ رہے ہو. تو یہ ہے ان وار کرمنلز کی سوچ. تو آج ناظرین دنیا کو پتہ چلا ہے کہ اصل میں جو ظالم ہیں وہ تو یہ ہیں,
کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی سویلینز کی اشاعتیں ہو رہی ہیں, تم بلا وجہ ریزیڈنشل ایریاز کو نشانہ بنا رہے ہو, دنیا بھر کی رپورٹس آ گئی ہیں, یو این کی رپورٹس آ گئی ہیں کہ یہ ان گائیڈڈ میزائل چلا رہے ہیں, ان گائیڈڈ یہ بمباری کر رہے ہیں, کہ ان کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, جہاں پر چاہے وہ بم گرا دیتے ہیں. اور اتنے لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں, 50,000 زیادہ زخمی ہیں جو روزانہ شہید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر علاج ہے نہیں, اور جیسے موسم اب سخت آ گیا ہے, ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں جو زخمی ہیں. تو اتنے مطلب آپ نے کر ڈالا, یعنی رپورٹس ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ایسی بمباری نہیں کی گئی. بلکہ ایک نیوز چینل نے, امریکہ کے فائنینشل ٹائمز نے لکھا کہ جرمنی میں اتنی بمباری نہیں کی گئی, اتنی تباہی نہیں ہوئی ورلڈ وار 2 میں جتنی غزہ میں ہو چکی ہے. اس طرح کی بمباری وہاں پر کی گئی ہے, اتنی وحشیانہ بمباری کی گئی ہے. تو یہ ناظرین بہت بڑی چیز ہے کہ ان کے جو گندے کالے چہرے ہیں وہ دنیا کے سامنے آ گئے, کہ اس ہیومینٹی کے اگر سب سے بڑا کوئی مجرم ہے, اس انسانیت کا سب سے بڑا اگر کوئی مجرم ہے تو وہ نتن یاہو ہے, وہ اسرائیل ہے, جو اس دنیا میں امن نہیں چاہتا. دیکھیں نا, اس جنگ نے پوری دنیا کا نظام اس کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے, پوری دنیا کا امن اس جنگ کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے. اور امن کون نہیں چاہ رہا؟ نتن یاہو اور اسرائیل. تو یہ چیز دنیا کو ناظرین سمجھ آئی ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے. آگے آنے والے دنوں میں اس کے مزید اثرات آپ کو نظر آئیں گے. اور آج آپ دیکھیں, یہ کوئی معمولی چیز ہے ناظرین کہ پوری دنیا دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے. اور اس وقت اسرائیل کے ساتھ اگر کسی نے ووٹ ڈالا ہے تو صرف امریکہ ہے, اور امریکہ بھی آنے والے دنوں میں نہیں ووٹ دے سکے گا, ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکے گا, کیونکہ امریکہ کے بھی ان کے ساتھ کمرشل انٹرسٹ ہیں, وہ بھی ان کی یہ مجبوری ہے اور کوئی بات نہیں ہے ناظرین. وہ اس کے ذریعے, اسرائیل کے ذریعے مڈل ایسٹ کا آئل کنٹرول کرتے ہیں, لیکن اب وہ آئل تو رہ جانا ہے کھڈے میں, ان کے اندر جو کرائسس اٹھ رہا ہے وہ اس کو نہیں سنبھال سکتے, تو آئل تو بہت پیچھے رہ جانا ہے. اسی لیے وہ مزید اسرائیل کے ساتھ نہیں چل سکتے, یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اور آج سے اگر آپ جنگ کے پہلے دنوں میں چلے جائیں تو وہاں پر اسرائیل کے ساتھ کس طرح پوری دنیا کھڑی ہو رہی تھی, یورپ کھڑا ہو رہا تھا. تو آج 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد دنیا نے کس طرح سے اپنی تبدیلی لے کر آیا ہے پالیسی میں. تو یہ جو امریکہ خالی رہ گیا ہے, یہ بھی آپ کو تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے. صرف وہ ایک چیز ہے, مطلب وہ تو آخری دیوار ہے نا, یو این میں سیکیورٹی کونسل میں ویٹو نہ کرنا, یہ آخری دیوار ہے. اب باقی دیواریں گر چکی ہیں, وہ آخری چیز ہے جو اب ہونا باقی ہے, اور وہ ایک دن ہو کر رہے گی. یہ اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. یہ فیصلہ کن اور حتمی جنگ ہے, اس لیے ہر ڈیٹیل سے آپ نے باخبر رہنا ہے. اپنی رائے ضرور آگاہ کرنا ہے. اجازت. اللہ حافظ.